اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم اللہم برزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ میاں منور قادری تارکی شاذلی حاضر خدمت ہے۔ خانقاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ الحمدللہ بہت سارے احباب روحانیت پر چل رہے ہیں، مراقبہ سیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے کورسز چل رہے ہیں الحمدللہ، احباب عملیات سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے، سلسلے کا فیضان عطا فرمائے۔ اکثر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت ہمیں موکلات سے ملاقات کا طریقہ بتا دیں کہ ہم نے جو ہمارے اپنے موکلات ہیں، ہم نے عمل پڑھے ہیں، اس کے عمل کے جو تابع موکلات ہیں یا اعوان ہیں، ان سے ملاقات کس طرح کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں آپ کو میں موکلات سے ملاقات کا مکمل طریقہ بتاؤں گا، اس طریقے سے آپ موکلات سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ خانقاہ انوار تارکیہ کے سوشل میڈیا پر مختلف چینل ہیں، جیسے یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے۔ لائک کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ جو لوگ روحانیت سے ریلیٹڈ ہیں، روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، روحانیت پر چلنا چاہتے ہیں، تو ان تمام احباب کو یہ لنک شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ خانقاہ انوار تارکیہ سے جڑیں اور ان کی رہنمائی ہو۔ تو اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں دے۔ جو احباب لنک شیئر کریں، تمام احباب کو روحانیت میں آسانی عطا فرمائے۔ تو اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ اکثر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ استاد صاحب ہمیں ہمارے اپنے موکلات سے ملنا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اب ہم نے عمل تو کر لی ہیں، بڑا عمل کیا ہے، سوا لاکھ کی زکوٰۃیں ادا کر لی ہیں، اور اس سے اور بھی بڑے سے عمل کیے ہیں، ہمیں 3 مرتبہ بھی زکوٰۃ ادا کر لی ہے۔ کئی کہتے ہیں کہ ہم نے چہل کاف کیا ہے، نادر شریف کیا ہے، حزب البیت شریف کی ہے، سورہ مزمل شریف پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، سورہ اخلاص پڑھی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھی ہے، یعنی کہ بہت سارے اعمال پڑھیں۔ لیکن اب اس میں ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے موکلات کون ہیں، کیسے ملاقات کریں، ان سے کیسے بات کریں، کس طرح بات ہوگی، کون سا ایسا طریقہ ہے کہ ہماری ان تک رسائی ہو جائے کہ ہم فیس ٹو فیس ان سے ملاقات کر لیں، فیس ٹو فیس ان سے بات ہو جائے ہماری۔ تو یہ کس طرح پاسبل ہے؟ مریدین بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو میں مریدوں کو تو یہی کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی اپنے روحانیت پہ رہیں، موکلوں شکلوں کے چکروں میں نہ پڑیں۔ موکل کا اور جنات کا جو عاملوں کا ہے، جو عامل ہوتے ہیں ان کا کام ہے۔ تو جو ایک پیر ہے، ایک صوفی ہے نا، اس کا موکلت اور جنات جو ہے نا، وہ جنات اپنی جگہ پہ ہیں، موکل بھی اپنی جگہ پہ ہیں، سارا کچھ ہے۔ صوفی کا کام صرف ذکر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے۔ اسی طرح واٹس ایپ پر بھی اکثر لوگ مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ استاد صاحب ہم نے موکلات سے جنات سے ملنے کا طریقہ بتا دیں، اعوان سے کس طرح ملاقات ہوگی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری جو روحانیت ہے وہ کتنا کہ ایکٹیو ہے، کیسے کام کر رہی ہے۔ تو الحمدللہ جو احباب عمل کرتے ہیں، اب عمل ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندے نے 3 دن سورہ کوثر پڑھی ہے، 43 مرتبہ 43 مرتبہ 43 مرتبہ۔ اب اتنے 3 دن سورہ کوثر پڑھی ہے، اس کے پیچھے موکل اس کا آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے اس کی روحانیت آ گئی۔ اگر اس نے چلے کی نیت سے پڑھا ہے تو آ گئی ہے۔ اور کسی نے 11 دن میں 1.25 لاکھ کیا ہے، 10 دن میں 1.25 لاکھ کیا ہے، 43 دن میں 1.25 لاکھ کیا ہے، یا انہوں نے کم زیادہ دنوں میں کیا ہے، یعنی کہ انہیں جتنا بھی پڑھا ہے، اگر 1100 مرتبہ پڑھا ہے یا 700 مرتبہ بھی پڑھا ہے، نیت یہ ہو کہ چلے کی ہو اور پرہیز کے ساتھ کیا ہے، تو اس کے پیچھے روحانیت آ جاتی ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کم تعداد کا پڑھا ہے تو پھر وہ اتنی ہی پاور ہوتی ہے، اتنے ہی وہ ہوتے ہیں، بالکل کہہ لو کہ چھوٹے ہوتے ضرور ہیں، روحانیت آتی لازمی ہے، اور جو بندہ محسوس کرنے والا اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ جس بندے کو طریقہ آتا ہے ان سے بات کرنے کا، وہ بات کر لیتا ہے، اور جن لوگوں کو طریقہ ہوتا ہے وہ ان سے بالمشافہ بھی مل لیتے ہیں، بالمشافہ بھی ملاقات ہو جاتی ہے، خواب کے ذریعے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، القاء کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے، اسی طرح کہہ لو کہ کشف کے ذریعے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، مراقبے کے ذریعے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، پانی میں حاضرات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ناخن میں حاضرات ہو جاتی ہے۔ پھر الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ سے حاضراتی انگوٹھی، طلسماتی انگوٹھی دی جاتی ہے، طلسماتی انگوٹھی میں بھی یہ حاضرات ہو جاتی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ملاقات کر سے موکلات سے، ٹھیک ہے نا۔ تو انگوٹھی کے ذریعے ملاقات جو ہے وہ
بچے کے ذریعے یا مریض کے ذریعے ہوگی۔ تو اسی طرح اور بڑے طریقے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو اب یہ موکلات کو ہم ملیں کیسے، ان سے ملاقات کیسے کریں؟ ہمیں کیسے پتہ ہو کہ بھائی یہ ہمارے موکل ہے بھی کہ نہیں ہے، یا بس ہم نے ذکر ہی کیا ہے، پڑھا ہی ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں آیا، بس ہم ایسے پڑھ رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ حضرت ہم 5 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، ہم پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ کوئی ہمارے پیچھے موکل ہے بھی کہ نہیں، کوئی پیچھے روحانی چیز ہے بھی کہ نہیں، ہم تو بس پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، عمل کیا تھا، عمل کے بعد اب تک ہم اس کی مدامت ہی کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی علاج معالجہ بھی کرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی مریض آتے، ہم پڑھ کے دم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے مریض۔ تو کسی کو ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ روحانیت پیچھے کیا ہے، پیچھے کون کام کر رہا ہے، کچھ ہے بھی نہیں ہے، یا مقصد ہے کہ بس یہ ساری باتیں یا ہوا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہی ہے، کیونکہ ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے شاذلی عاملین گروپ میں یہی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ جو آپ نے عمل کیا اس کے پیچھے آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شاذلی عاملین گروپ میں یہی سب کچھ بتایا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو اس میں یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو ان چیزوں کا معلوم نہیں ہوتا، پھر انہوں نے عمل کیا، عمل کرنے کے بعد کچھ عرصہ اس کی مدامت کی ہے، مدامت کرنے کے بعد جب ان کو یہ لگا کہ یار کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ظاہر نہیں ہو رہا، کچھ کھڑکا نہیں ہو رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ اندھیرے میں نہیں نظر آ رہا، سوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، جاگتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے بھی نہیں ہے۔ زیادہ تر ان کا یہی ہوتا ہے کہ بس یہ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ باتیں ہی ہیں، اصل حقیقت نہیں ہے کچھ بھی۔ تو دیکھیں یہ گائیڈ کرنے والے پر ہوتا ہے، رہنمائی کرنے والے پر ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ وہ زیادہ تر لوگوں کی یہ تعداد ہے کہ وہ یوٹیوب پر جاتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، اور ایرے گیرے کی ویڈیو دیکھ لی، ٹھیک ہے نا، جو صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن بیچ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے اس اسٹیج پر اس لیول کے نہیں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا بھی 200 ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس کی 400 ویڈیو پڑی ہوئی ہے، بھائی یہ بڑا کوئی پیر لگتا ہے، تو اس نے بڑے بڑے اعمال بتائے پری کے اور جنات کے، دیو کے، بھوت کے، تو بھائی اس سے رابطہ کر لیتے ہیں، تو وہ عمل کروا دیتا ہے اور فیس بھی لے لیتا ہے، عمل بھی کروا دیتا ہے، پھر بندہ بناتا کچھ بھی نہیں ہے، پھر بندے رجتوں میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو تھوڑا بہت یقین ہوتا ہے، تھوڑا سا ان کا مائنڈ ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور الٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہہ لو کہ مصیبت ہی گلے پڑ گئی ہے کہ رجت ہو گئی ہے، اب رجت کا علاج خود کرو، کرنے چلے تھے ہم مریضوں کا علاج، اب ہم خود مریض بن گئے۔ تو اصل میں بات یہی ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان کرنی پڑے گی، اور پھر ہمیں آگے چلنا پڑے گا۔ تو روحانیت اور عمل جو ہے وہ آپ کو سلسلے والے سے ہی ملیں گے، کوئی بھی سلسلے والا ہوگا اس سے ہی آپ کو ملیں گے۔ روحانیت اسی کے پاس ہے، روحانیت ہم خود جنریٹ نہیں کر سکتے، روحانیت سلسلے والے سے ملے گی۔ اب یہ ہمارے پر منحصر ہے کہ ہم دکھاوے میں زیادہ جاتے ہیں یا اچھی طرح سے دیکھ کے پھر کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ دکھاوے میں جاتے ہیں، تو بہرحال اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عمل کر لیا ہے، عمل کرنے کے بعد اس کی روحانیت ہمارے پاس ایٹومیٹلی آئے گی۔ تو الحمدللہ روحانیت آ گئی ہے، اب ہم نے اس کو کیسے چلانا ہے، اس سے کیسے کام لینا ہے، اور موکلات سے کیسے بات کرنی ہے، اور ان کو کس طرح ہم نے سمجھانا ہے، بتانا ہے، اور پھر آگے ہم نے لے کے کیسے چلنا ہے، تو یہ آپ کو ایک ماہر ہی بندہ بتا سکتا ہے، نہیں تو کوئی بھی نہیں بتاتا، کوئی بھی نہیں گائیڈ کرتا، کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ آپ کو لوگ عمل کروا دیں گے، عمل کروا کے بولیں گے بھائی یوٹیوب پر ویڈیو آ جائے گی، ویڈیو دیکھ لینا، اس میں کر لینا، ٹھیک ہے۔ آپ ان سے سوال کرو، سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ کتابیں دیتے ہیں، کچھ وہ مقصد ہے کہ رہنمائی نہیں ہوتی، رہنمائی جو ہے نا وہ اکثر اس میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ نے ان سے کتاب منگوائی، وہ کتاب دے دیں گے اور بولیں گے بھائی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ایک طریقہ جو ہے رائج ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ جب ہم نے کوئی عمل پڑھا ہے، ہم نے اس کے پیچھے روحانیت کا، اس کے دوسرے معاملات کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اس کے پیچھے کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، رہنمائی کرنے والا ہوگا تو بتائے گا کہ آپ کو تو اس کے پیچھے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے شاذلی عاملین گروپ بنایا تھا کہ شاذلی عاملین گروپ میں لوگوں کو پتہ چلے کہ روحانیت
اور عملیات ہے کیا چیز۔ تو بہرحال بہت سارے لوگ ہمارے شاذلی عاملین گروپ میں ایڈ ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف ممالک سے، تو وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے موکلات جنات اعوان سے ملاقات کس طرح کرنی ہے۔ تو اب یہ ترکیب ہم نے اس طرح کرنی ہے کہ رات کو جب آپ سوئیں گے آپ نے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ وضو کر کے خوشبو لگائیں، خوشبو لگا کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں اور وضو کیا ہو اور خوشبو لگی ہو آپ کو، تو آپ رات کو سوئیں، ٹھیک ہے نا۔ جب سوئیں گے تو آپ نے وہی عمل پڑھنا ہے جس سے عمل کے موکلات سے ملاقات کرنی ہے۔ اگر آپ نے نادی علی شریف کے عمل کے موکلات سے ملاقات کرنی ہے تو آپ نے رات کو سوتے ہوئے نادی علی شریف پڑھنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کم سے کم آپ 41 مرتبہ پڑھ چکے ہوں، اس کے بعد پھر بھی آپ نے اس کو ورد میں رکھنا، پڑھتے رہنا پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ جائے۔ آپ نے سوتے ہوئے یعنی کہ پڑھتے ہوئے آپ نے نیت یہی رکھنی ہے کہ میں نادی علی شریف کے موکلات سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں، جنات سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں، اعوان سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 3 دن پڑھا، تو آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ ہم نے 1 دن پڑھ لیا، 2 دن 3 دن پڑھ کے بزن ہو گئے، بھائی اب ملاقات تو ہو نہیں رہی تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ تو کسی کی کہہ لو کہ ملاقات تیسرے دن ہو جائے گی، کسی کی 7ویں دن ہو جائے گی، کسی 11واں دن ہو جائے گی، کوئی 21 دن تک بھی چلا جائے گا، ملاقات ہوگی لازمی، یہ پکی بات ہے۔ ہاں، یہ آپ نے یہ مکمل یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھیں، درود شریف کے بعد اپنا عمل پڑھنا شروع کر دیں، لیکن کچھ تعداد پڑھ لیں، جیسے چہل کاف ہے وہ 41 مرتبہ پڑھ لیں، حزب البیت شریف ہے تو 3 4 5 مرتبہ پڑھ لیں، یا سورہ مزمل شریف ہے تو بھی اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد بھی آپ اس کو پڑھتے ہوئے سوئیں، ٹھیک ہے نا، پڑھتے ہوئے سوئیں، اور اپنے دل میں اپنے ذہن میں وہ آپ کے حاجت ہو یا آپ کے وہ ذہن میں وہ خیال ہو کہ میں نے اپنے موکلات سے ملنا ہے، نادی علی شریف کے موکلات سے ملنا ہے، یا جنات سے ملنا ہے، یا ان کے سردار جنات سے ملنا ہے، یا میں نے اعوان سے ملنا ہے۔ آپ کا جو مائنڈ ہوگا، جو سوچ ہوگی، جو نیت ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہی آپ کی ملاقات ہوگی۔ اور پھر اگلا سٹیپ یہ، آپ نے یہ بھی نیت کر لینی ہے، آپ نے پوچھنا کیا ہے۔ تو خواب میں الحمدللہ آپ وہی بات پوچھیں گے جو آپ نیت کر کے سوئے ہوں گے، یا وہ بات پوچھیں گے جو اس ٹائم آپ کو حاجت ہوگی۔ ہوتا ہے نا بندے کو کہ بھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہے، مجھے کوئی حاجت کا مسئلہ ہے، یا یعنی کہ میری کوئی حاجت ہے، یا میرے کو معاملات ہیں، یا گھریلو ہیں، مریضوں کے ہیں، کچھ ہیں، تو رہنمائی کرنے والی ہوگی بات، تو وہ خود ہی آپ کو بتا دیں گے کہ آپ یہ معاملے میں اس طرح کریں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جو نیت کر کے سوئیں گے وہ آپ کو جواب مل جائے گا، جو بھی نیت ہوگی آپ کی وہ کر کے سوئیں گے، آپ کی ملاقات ہو جائے گی، بات ہو جائے گی۔ تو اب اس میں یہی کرنا کہ آپ نے اپنا عمل پڑھنا ہے، اس سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اپنا عمل پڑھنا ہے، عمل پڑھتے پڑھتے آپ نے سو جانا ہے۔ یہ آپ نے روزانہ ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہوگا صبح کی نماز آپ کی رہ جائے، پھر آپ کی ملاقات کیسے ہوگی۔ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اسی ترتیب سے آپ اس کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں آپ کی ملاقات ہو جائے گی، بات ہو جائے گی۔ پھر آپ کوئی رہنمائی لینا چاہیں، جب ایک دفعہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی تو پھر یہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، آگے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آگے لیے کیا ہوگا کہ جب بھی آپ رات کو سوئیں گے، نیت کر کے سوئیں گے، اپنا عمل پڑھ کے سوئیں گے، اسی دن ملاقات ہو جائے گی، پہلے دن ہی ملاقات ہو جائے گی۔ اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں ملاقات کرنے کے، جنات سے ملاقات کرنے کے، موکلات سے ملاقات کرنے کے، اور اسی طرح اعوان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور سردار اعوان سے ملاقات کرنے کے لیے، سردار موکلات سے عمل کے سردار جو ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے، سردار جنات سے ملاقات کرنے کے لیے، پھر اسی طرح بزرگوں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ میں نے الحمدللہ پہلے بزرگوں سے ملاقات کے لیے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، تو میری ویڈیو اپلوڈ ہے ابھی بھی فیس بک پہ، مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ویڈیو مختلف آئیں گی۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، خانقاہ انوار تارکیہ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ نماز کی پابندی کریں،
ٹھیک ہے نا. جو ہے بار نماز کی پابندی کرتا ہے، جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو نماز کے لیے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے نماز عطا فرما دے، ذکر و اذکار عطا فرما دے، تو الحمدللہ اس کی نماز بھی صحیح ہوگی، اس کا ذکر بھی صحیح ہوگا، کیونکہ اس نے مانگا ہی اللہ سے ہے. میں جب اللہ رب العزت سے ایک چیز مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ مجھے بنگلہ دے دے، یا اللہ میں باہر جانا ہے مجھے باہر بھیج دے، تو اللہ رب العزت یہ چیزیں عطا کر دیتے ہیں، تو کیا نماز نہیں عطا کریں گے؟ نماز تو سب سے پہلے ملے گی. ٹھیک ہے نا. نماز میں یکسوئی ہو، توجہ ہو، نماز میں بالکل پہ کہہ کے بندہ میں ہو کے نماز پڑھے، تو یہ چیزیں مانگے. ٹھیک ہے نا. آج کل ان چیزوں کا فقدان ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، فارمیلٹی ہوتی ہے، بس جائے ظہر کی نماز پڑھی آ گئے. نماز کی لذت نہیں ہے، نماز کی یکسوئی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم گئے بس نماز پڑھ کے آ گئے. ہم نے ایک وقت کا اپنا فرض پورا کر دیا. دیکھیں فرض پورا کرنا اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مقبول بھی تو ہو، تو اس کے لیے ہم نے کوشش خود کرنی ہے. اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.